الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کا کیریکٹر بیان کیا جاتا ہے، ان کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس طریقے سے اللہ کو خوش اور راضی کیا، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، جبکہ اصل قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے گھروں پہ جھنڈے لگاتے ہیں گرین کلر کے، اور کھانے پکانے کے الگ الگ چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں شریعت کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اس پر ہم مختصر سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور پورے سال بھی ہمارے لیے خوشی کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، بات کرنے کا طریقہ بتلایا، ہر چیز زندگی کی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کو کرنا چاہیے وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لیکن جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم عید میلاد النبی کے نام سے ہم جشن کرتے ہیں اور ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیا اسلام میں شریعت کے اندر برتھ ڈے اور ولادت منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ جو کر رہے ہیں ہمیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے یا سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ آپ کی زندگی میں کئی بار آیا، لیکن کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا یا صحابہ سے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے فلاں آج میرا برتھ ڈے ہے، اس لیے تم جشن کرو، خوشیاں مناؤ، لائٹنگ کا انتظام کرو، طرح طرح کے کھانے بناؤ، الگ الگ قسم کے پکوان پکاؤ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ایسا کہا؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 ایئرز کھنگال ڈالیں گے، اس طریقے کی کوئی روایتیں نہیں ملتی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراضات ہیں ان کے، کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور جب انہوں نے اسلام یعنی دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت چند مسلم تھے، تو کیا یہ عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا کفار سے کہتے کہ جب وہاں مسلمان ہی نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، تو کس سے کہتے؟ یہ کم عقلی کی دلیل ہے۔
جو 2-4-5 صحابہ تھے جو ایمان والے تھے، ان سے بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے کہ اے جو 4-5 صحابہ ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں ہمارے ساتھ، دیکھو آج ہمارا برتھڈے ہے، آج عید میلاد النبی ہے، آج تم کو یہ کام کرنا ہے. ان سے بھی تو بول سکتے تھے. لیکن یہ خواہ شیطانی کھوپڑی ہے اور شیطانی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا اس لیے ویسا ہوا. یہ سب شیطان ہم کو بہکانے کے راستے اور گمراہی کی طرف لے جانے کے طریقے بتلا رہا ہے. اور دوسری دلیلیں نہیں مل رہی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو ان کے طریقے کو فالو کرے گا، جو ان کی سنت پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. لیکن ہم تو آج اپنی خوشیوں کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا جیب اور پاکٹ بھرنے کے لیے ہم کو جلسے جلوس چاہیے، بدعت و خرافات چاہیے، جس کے اندر رنگ رلیاں ہوں، جس کے اندر ڈرامے ہوں، جس کے اندر ڈھول ہوں، باجے ہوں، جس کے اندر ناچ گانے ہوں، جس کے اندر میوزک ہو، جس کے اندر ڈی جے ہو. ایسی مجلسیں قائم نہیں ہوں گی تو ہماری پاکٹ کیسے بھرے گی، ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا. ہمارے بہت سارے ایسے علماء کرام جو پڑھے لکھے ہیں لیکن دین کے اندر اس طریقے کی بدعات اور خرافات ڈال رہے ہیں، امت کو اس میں پھنسا رہے ہیں. جو آپ گمراہی کا کام ابھی کر رہے ہو، جو بدعات کو آپ ہوا دے رہے ہو اور جلا رہے ہو، جس چراغ کو آپ جلا رہے ہو، وہ دراصل دیکھنے میں ایک روشنی کا کام ہے، لیکن کل جو ان کی جنریشن، ان جنریشنوں کی اور جنریشن قیامت تک آتی رہے گی، یہ آپ کو یہ گناہ جاریہ ہوگی آپ کے لیے. اس لیے حق بات بتائیے امت کو گمراہ نہ ہونے دیجیے، اور بولیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا کہیں بھی ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. آپ بخاری میں دیکھیے، مسلم میں دیکھیے، ابو داؤد میں دیکھیے، موطا امام مالک میں دیکھیے، سنن ابن ماجہ میں دیکھیے، نسائی میں دیکھیے، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں آپ کھنگال ڈالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اس کو کھنگال ڈالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اس میں دیکھیے، اس میں پڑھیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اجازت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا، عید میلاد النبی منایا؟ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، اس طریقے سے خلفائے راشدین کے بعد ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام آتے گئے، تابعین آتے گئے، تابعین آتے گئے، محدثین آتے گئے، اور فقیہ آتے گئے، بڑے بڑے امام آئے اور ہمارے علماء کرام آئے. کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر ان کے وفات تک کے بعد تک ہم تک دیکھیے کیا اس طریقے کی روایتیں ملتی ہیں؟ یہ سب شیطانی اور شیطانی عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ بدعات ہے، خرافات ہے، یہ ہم کو گمراہی تک لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم کا راستہ ہے. برتھ ڈے غیروں کا اور انگریزوں کا طریقہ ہے. اس کے لیے ہم کیک کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کے کیک، لاکھوں کے کیک، جس کی کوالٹی اور کوانٹٹی بہت اچھی ہوتی ہے. وہ لاکھ روپے، ہزاروں لاکھوں روپے جو آپ خرچ کر رہے ہو، اگر وہ پیسے کسی غربا، مساکین، یتیم اور بیواؤں پہ خرچ کرتے، مجبوروں پہ تم خرچ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھ دیتا، تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر دیتا. اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس سے ہم کو مزہ ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے محلے والوں کو، پاس پڑوس کو جمع کرتے ہیں، اور کیک کاٹا جاتا ہے.
اس کے اوپر موم بتی جلائی جاتی ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تالیاں بجائی جاتی ہیں، میوزک چلتے ہیں، ڈانس چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں۔ اس طریقے کی بے شرمی اور بے حیائی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس میں عورتیں ہوتی ہیں، غیر محرم ہوتی ہیں، محرم بھی ہوتی ہیں، سب ایک ساتھ انوالو ہوتے ہیں۔ کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے؟ کہیں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ آپ دیکھیے تو ذرا کتابوں کو کھنگالیے، پڑھیے، کوشش کیجیے، لیکن نہیں، چونکہ اس چیز کو ہم مناتے ہیں اور خود بھی ہمارا جب برتھ ڈے آتا ہے، جس دن ہماری پیدائش ہوئی ہے، اس دن کو بھی ہم بڑے دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں اور کیک کے ذریعے اس کیک کو کاٹا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے کی بانگ لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کیک کو ایک دوسرے کے منہ میں کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد چہروں پہ پوتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی اور بے شرمی اور ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، بے شرمی کرنے والے، یہ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ اسلام کے فالوورز نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول پر الزام کیوں تھوپ رہے ہو؟ صحابہ پر الزام کیوں تھوپ رہے ہو؟ تابعین، علماء، اماموں پر آپ اس طریقے کی تہمتیں کیوں لگا رہے ہو؟ نہیں کیا ہے، ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، علماء نے نہیں کیا، امام نے نہیں کیا، انبیاء کرام نے نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک لاکھوں کی تعداد میں نبی آئے، آپ ان کی زندگیاں کھنگالیے، ان کے بارے میں دیکھیے، کیا کبھی انہوں نے اس طریقے کا عمل کیا، اس طریقے کا کام کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن یہ انسان اتنا بگڑ چکا ہے، اس کا دل اتنا کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے کہ گناہوں کا سمندر بھی کم پڑ جائے۔ اس کا دل گناہوں کا سمندر ہو چکا ہے اور گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، اور کیا بولتا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جائے گا، تم بھی جاؤ گے۔ اگر واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، وہ عمل کیجیے۔ کیوں فالتو میں اسلام کو بدنام کرنے پہ لگے ہو؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ایکشن کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں بدعت کے طور پر۔ اگر تمہارے بتائے ہوئے ایک گناہ کو بھی جتنی بھی نسلیں کریں گی، تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ تمہارا گناہ جاریہ ہوگا، وہ کرتے رہیں گے، اس کا گناہ تمہارے پاس پہنچتا رہے گا۔ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فضول خرچیاں، فالتو میں کیک، فالتو میں ہیپی برتھ ڈے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی، کیا اس کا کہیں ثبوت ہے؟ میرے محترم معزز ساتھیوں، اگر اس کا ثبوت ہوتا، ہم خود کرتے، ہمارے علماء کرام خود کرتے، ہمارے بزرگان دین خود کرتے، ہم کیوں پیچھے رہتے؟ لیکن دور دور تک شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، کہیں ملتا ہی نہیں، کوئی ایسی روایت دکھائیے، نہیں ملتا۔ شیطانوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہم ایسے کرنے والے، اس طریقے کے عمل اور اس طریقے کا کام کرنے والے، وہ شیطان کے فرینڈ ہیں، اور صرف فرینڈ ہی نہیں، کلوز فرینڈ ہیں۔ ان کو ہم نے اپنا ہم سفر بنا رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، ساتھی بنا رکھا ہے، جو دل کو اچھا لگے گا وہ ہم کریں گے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے
شیطان جانتا ہے کہ ہم تو جہنمی ہیں، اس کو بھی جہنم میں ہم لے کر جائیں گے۔ اگر واقعی حبیب مصطفیٰ سے تم محبت کرنے والے ہو، پیار کرنے والے ہو، تو ان کی امت پہ رحم کرو، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مدارس ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہ پیسے ان میں لگاؤ۔ کل قیامت کے روز اس کا اجر اتنا ہوگا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اس دنیا میں جب تک ہمیں مزے کر لیں، مزے کرو گے، اس کا سزا تمہیں وہاں ملے گا۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، جہاں ہم امتحان میں چل رہے ہیں، آزمائش میں چل رہے ہیں، اللہ آزما رہا ہے۔ ہر چیز کا راستہ اللہ نے بتا دیا، یہ برائی کا، یہ اچھائی کا ہے، تمہیں اختیار بھی دے دیا ہے، کرو جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ہمارا وجود، ہماری پیدائش، ہمارا کریشن کیوں ہوا ہے؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو پورے روڈ پیک کر دیے جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اور ایسے شرکیہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ ہمارا ایمان سے تعلق نہیں رہتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بہت ہم ایمان والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز ایسے لوگوں کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال روڈ کو پیک کیا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ کیا اسلام نے کہا ہے پٹاخہ چھوڑنے کے لیے؟ اب اس کی تشریح کرنے والے کیا کہیں گے؟ زمانے کے حساب سے ہمیں جینا چاہیے۔ قرآن کا کیا حکم ہمارے لیے کم ہے؟ قیامت تک کے لیے کہہ دیا گیا۔ اس سے ہٹ کر جس نے زندگی گزاری وہ راہ راست سے ہٹ گیا، اور اللہ کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس عمل سے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، بی پی والے مریض ہیں، آزو بازو رہنے والے ہیں، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ڈی جے کے ذریعے، اس گانے کے ذریعے، اس میوزک کے ذریعے، یہاں تک کہ رات بھر بھی وہ ڈرامے کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے۔ ہمارے اس عمل سے چاہے غیروں کو تکلیف ہو، چاہے اپنوں کو تکلیف ہو، ہمارا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔